الرحمن الرحیم باب فی الایثار والمواساة۔ یہ باب قربانی اور دوسروں کی دلداری اور غمخواری اور ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے بیان میں اہم باب ہے۔ اس باب میں جو آیات ہیں اور حدیث لائی جا رہی ہیں ظاہر ہے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ پہلی آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ارشاد ہے کہ وہ جو لوگ ہیں اور خاص طور پر یہاں صحابہ کرام مراد ہیں، اور ظاہر ہے ان سارے صحابہ نمونے کے لوگ ہوا کرتے تھے۔ ان کی ہر ادا ہر عمل ان کا امت کے لیے اسوہ اور نمونہ اور ایک ایسی چیز ہوتی تھی کہ ساری امت اس پر فخر کرے اور اس پر چلنے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، خود نقصان میں رہتے ہیں، لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ان کے اندر خیال رہتا ہے، اور جو بھی معاملہ ہوتا ہے پہلے دوسروں کا مفاد دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا مفاد دیکھتے ہیں یا اپنا فائدہ ان کو دکھتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے فائدے کے چکر میں دوسروں کا نقصان کرتے۔ یہ ان کی شان ہے، اور ظاہر ہے یہ شان ہمارے صحابہ کی ہو سکتی ہے، ایسے لوگوں کی ہو سکتی ہے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہوں۔ آپ نے یہی کیا اور یہی اپنے ساتھیوں کو سکھایا، ان کی تربیت اسی کی کہ دوسروں کے معاملات پہلے حل کرو، اپنا فائدہ بعد میں دیکھو، پہلے دوسروں کا فائدہ کراؤ پھر اپنا فائدہ سوچو، پہلے دوسروں کو نقصان سے بچاؤ پھر اپنا نقصان دیکھو۔ یہ تربیت تھی ہمارے صحابہ کی۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ لوگ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی عظمت اس کی شان کو دیکھتے ہوئے مسکینوں کو یعنی غریبوں کو، محتاجوں کو، یتیم بچوں کو، اور قید و بند کی صعوبتیں جو لوگ برداشت کر رہے ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ سب ہم کوئی دنیاوی مفاد کے لیے نہیں، دنیاوی فائدے کے لیے نہیں، ہم صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم تم کو جو کھلاتے ہیں خالص رضا الہی کے لیے ہوتا ہے، ہم نہ تم سے نہ تو بدلہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کبھی ہمیں کھلانا، ہماری ضرورتوں کو پورا کرنا، اور نہ ہم تم سے شکریہ تک چاہتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ تم میرا شکریہ ادا کرو اور مجھ سے لفظ شکریہ کہو۔ میں تو ہمارا مقصد صرف میرا اللہ راضی ہو جائے، وہ خوش ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو۔ اس لیے سارا جو کام ہوتا ہے کھلانے پلانے کا، مدد کرنے کا، دوسروں کے مفاد کا، وہ صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، رضا الہی کے لیے ہوتا ہے، بدلہ نہ چاہیے اور نہ شکریہ چاہیے کسی کا۔ اور تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے
کہ جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو لوگ اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں، اللہ کا لحاظ کرتے ہیں، اللہ کے آگے اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اللہ ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، پرہیزگار ہیں، ہم ان قریب ایسے لوگوں کو جہنم سے بچا لیں۔ اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، یعنی یہ کہ مال صدقہ دینا اور اسی طرح زکوٰۃ دینا یہ مال کی صفائی کا ذریعہ ہے، یعنی یہ کہ آدمی جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا مال اللہ کی طرف سے صاف ستھرا کر دیا جاتا ہے اور کوئی ان کو پریشانی نہیں ہوتی، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائیں گے، ان کو جنت میں اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے۔ اور جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں، اور تیسری چوتھی آیت میں وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى، اور کسی کا ان کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، کبھی کسی نے ان کے اوپر کوئی احسان ایسا نہیں کیا کہ وہ اس کا بدلہ چکا رہے ہوں، اس کو نپٹا رہے ہوں، ان کا احسان چکا رہے ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنے بلند و بالا ربی الاعلی ربی الاعلی الا ابتغاء وجہ ربی الاعلی، وہ اپنے بلند و بالا رب کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے یہ کرتے ہیں۔ ان کو یہ نہیں ہے کہ کبھی کسی نے کچھ کیا تو وہ احسان چکائیں یا اور کوئی معاملہ ہو اس کو نپٹائیں، بلکہ صرف اور صرف اپنے رب کو راضی کرنا، کسی طرح میرا رب راضی ہو جائے، وہ نہ ناراض ہو، اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ اور چوتھی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم دیکھو نیکی اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ تم اپنے پسندیدہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ کباڑ تو سب گھر سے نکال دیتے، کوڑا کرکٹ تو سب صاف کر دیتے، اچھا مال، پاکیزہ مال جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں اچھا لگتا ہے وہ مال خرچ کرنا ہے۔ اگر اپنے رب کو تمہیں راضی کرنا ہے تو وہ مال خرچ کرنا ہے جو خود تمہیں اچھا لگتا ہے، جس سے تمہیں مزہ آتا ہے، تو تم اس وقت کامیاب ہوگے اور اللہ کی رضا و خوشنودی کو حاصل کرنے والے ہوگے جب تم اس میں سے خرچ کرو جو تمہارا پاکیزہ مال ہے، جو تمہارا پسندیدہ مال ہے، جو تمہارا محبوب مال ہے، جو تمہیں سب سے اچھا مال لگتا ہے، وہ مال خرچ کرو۔ اور جو بھی اللہ کے راستے میں تم خرچ کرتے ہو فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر رہتا ہے، اللہ اس سے بے خبر نہیں رہتا، باخبر رہتا ہے۔ آپ جو بھی خرچ کریں گے ویسے ہی اجر ملے گا، ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں سے اس کو صلہ ملے گا۔ تو آدمی کو وہی خرچ کرنا چاہیے جس سے اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو۔ ایسا نہ ہو کہ معلوم آپ نے کوڑا نکال دیا، جو آپ کے یہاں بیکار پڑا ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، غریب کو دیا تو کوڑا دیا، پھٹی خراب کپڑے دیے جو پھٹ گئے، جس کی رنگت اڑ گئی، جو آپ پہن نہیں سکتے، جیکٹ والی تھی جو ریجیکٹ ہو گئی، بالکل بیکار ہو گئی، جو اب آپ کے پہننے کے لائق نہیں، آپ کے شان کے لائق نہیں، وہ آپ نے بانٹ دیا، تو پھر اللہ راضی نہیں ہو پائے گا، پھر اللہ اتنا خوش نہیں ہوگا جتنا آپ چاہتے ہیں، یہ جتنا خوش ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کو، تو آپ کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا فإن اللہ بہ علیم، اور جو بھی آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کو سب معلوم رہتا ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں رہتی، ہر چیز اللہ کے اللہ باخبر رہتا ہے۔ آپ اچھا کریں گے، اچھا خرچ کریں گے، پسندیدہ خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو محبوب بنائے گا، آپ کو اپنے قریب کر لے گا، آپ کے معاملات کو نپٹائے گا، آپ کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کرے گا۔ آپ کوڑا کرکٹ خرچ کریں گے تو آپ کو پھر وہ خوبی تھوڑی حاصل ہوگی، نہ وہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اچھی چیز خرچ کیجیے، جب اچھی چیز خرچ کریں گے
تب آپ کو اچھا اللہ کے ہاتھ اجر بھی ملے گا۔ وعن ابي هريره رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني مجهود، فارسل الى بعض نسائه فقالت لا والذي بعثك بالحق ما عندي الا ماء، ثم ارسل الى اخرى فقالت مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك، فقال من يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قوت صبيان، فقال فعلليهم بشيء فإذا أراد العشاء فنوميهم، وإذا دخل ضيفنا فأطفئوا السراج وأريه أنا نأكل، فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين، فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آیا اور اس نے کہا ہے اللہ کے رسول میں بہت فاقہ زدہ پریشان حال محتاج ہوں، میں ایک محتاج انسان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عادت کے مطابق بے چین ہو گئے، پریشان ہو گئے، ایک ایک ازواج مطہرات کے یہاں دکھوا بھیجا کہ وہاں کچھ مل جائے، کسی کے یہاں کچھ نہیں، عادت کے مطابق آپ کے یہاں کچھ رہتا کا، کبھی کبھار کچھ مل جاتا، تو آپ نے ایک ایک کر کے تمام ازواج مطہرات کے یہاں کہلوا بھیجا، کہیں سے کچھ نہیں ملا، ہر ایک نے ایک بات کہی کہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے پانی کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام اعلان فرمایا کہ آج کے دن اس مہمان کی کون ضیافت کرے گا، کون مہمان کو کھلائے گا؟ تو ایک انصاری شخص اس نے کہا اللہ کا رسول میں۔ تو اب وہ لے کے اپنے گھر کی طرف الا رحلی، اب اس کو بہت سے لوگ رحل کے معنی قائم کے بھی ہیں، ہم گھر کے بھی کر سکتے ہیں، یا آپ کہہ لیے کہ جھوپڑا کہہ سکتے ہیں کہ جھوپڑے کی طرف لے کے اپنے ٹھکانے کی طرف لے کے گئے اور بیوی سے کہا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان کی ضیافت کرو۔ تو اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی بیوی سے کہا کچھ کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا نہیں سوائے بچوں کے کھانے کے، بچوں کا کھانا ہے باقی کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی مہمان لے آئے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، کیسے ہم کو کیا کر سکتے ہیں؟ تو ایسا کرنا بچوں کو بہلا دینا کسی چیز سے، بچوں کو آج کھانا نہ کھلاؤ، کوئی اور طریقہ اختیار کرا دو، ان کو جب وہ لوگ عشاء کا کھانا مانگے نا تو ان کو کسی طرح سلا دو، سونے کے لیے ان کو آمدہ سلا دو، ان کو کھانے کی طرف سے ان کا دماغ ہٹا دو، ان کو سونے کے لیے بھیج دو، ان کو سلا دو کسی طرح۔ اور جب ہمارے مہمان آئے تو لائٹ بھی بند کر دینا، چراغ بجھا دینا۔ اس لیے عرب کا یہ مزاج ہے کہ وہ اکیلے مہمان کو کھانا نہیں کھلاتے، خود ساتھ بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، یہ وہاں کا ایک رواج ہے۔ اکیلے اگر کھانے کے لیے بیٹھا دیا مہمان کو تو وہ پھر بے عزتی اپنی محسوس کرے گا، پھر فقیر سمجھے گا اپنے کو کہ فقیر سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اسی لیے مہمان کے ساتھ میزبان کے بیٹھنا ضروری ہوتا ہے۔ تو بیوی کو یہ ترکیب انہوں نے سمجھائی کہ اندھیرا کر دینا، تو جب اندھیرا ہو جائے گا تو ہم لوگ بھی جھوٹ موٹ ہاتھ چلاتے رہیں گے، پلیٹ کی طرف ہاتھ لے جائیں گے، منہ کی طرف لے جائیں گے، اندھیرا زیادہ ہوگا، پتہ نہیں چلے گا، دکھے گا نہیں،
اور وہ سمجھے گا ہم لوگ کھا رہے ہیں، کھانا کام ہے، اگر ہم لوگ کھائیں گے تو مہمان بھوکا رہ جائے گا۔ یہ ہے صحابہ کرام کا طریقہ اور ان کی قربانی، ہمدردی۔ تو یہی ہوا، جب مہمان آیا چراغ گل کر دیا گیا، تینوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا، مہمان نے کھایا، میاں بیوی بھوکے رہے اور جھوٹ موٹ صرف ہم کہہ سکتے ہیں دکھاتے رہے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ صبح جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے تو بڑی خوشخبری سننے کو ملی، بہت خوشخبری سننے کو ملی کہ اللہ نے رات میں جو تم دونوں نے عمل کیا ہے، مہمانوں کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے، اللہ نے بہت پسند فرمایا۔ اللہ پسند کر لے کسی کے کام کو معمولی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا کام ہے۔ تو یہ خوشخبری سننے کو ملی، جب قربانی دی تو اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ جو تم نے کیا مہمانوں کے ساتھ اللہ کو بہت پسند آیا، اللہ کو بہت اچھا لگا۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ان امرأة جاءت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ببردة منسوجة فقالت نزلتها بيدي لأكسوكها فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه فخرج إليه وإنها إزاره فقال فلان اغسليها ما أحسنها فقال نعم، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليه ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا فقال إني والله ما سألته لألبسها إنها سألته لتكون كفني، قال سهل فكانت كفنه۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے کہ ایک عورت اپنے ہاتھ سے خاص طور پر بڑی محنت سے ہاتھ سے بن کر ایک چادر لے کے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یہ اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پہنانے کے لیے، آپ کو اڑانے کے لیے میں نے اس کو بنا ہے۔ اور اتفاقاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کسی ایک چادر کی ضرورت بھی تھی، آپ نے قبول فرما لیا۔ پھر اس کو زیبتاً فرما کر بطور اظہار آپ باہر تشریف لائے، مجلس میں آئے تو ایک شخص نے، ایک صحابی نے اس کو مانگ لیا۔ اس نے کہا اللہ کے رسول چادر بہت اچھی ہے، ہمیں دے دیجئے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے مانگنے پر رد اس کی مانگتا تھا جب کوئی تو کبھی بھی اس کو رد نہیں کرتے، چاہے جو کچھ بھی مانگ لے۔ تو وہ چادر بہت اہم تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی، آپ کو وہ آپ زیب تن بھی فرمائے ہوئے تھے، پھر بھی انہوں نے مانگ لیا۔ ظاہر ہے تھوڑا سا کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے، ان کے دماغ میں نہیں رہا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چادر کے اتنے سب ضرورت مند ہے اور آپ کے لیے بہت اہم ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ آپ کے بدن سے مس ہو رہی ہے، ٹچ ہو رہی ہے اور ہماری زندگی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم اس کو لے لیں اور پھر اس کو اپنا کفن بنا لیں گے۔ اپنا کفن اوڑھنے کے لیے نہیں، اپنے کفن کے لیے کہ آپ کے پاک جسم سے مس ہوئی ہے، اس پہ لگی ہے، ہمارا کفن ہوگا تو شاید اس سے ہمیں راحت ملے، آرام ملے۔ تو لوگوں نے بعد میں اس سے کہا کہ ارے بھیا تمہیں مانگنا نہیں چاہیے تھا، کیا ضرورت ہے مانگنے کی؟ جانتے بھی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے والے کو واپس نہیں کرتے، جو بھی مانگ لے آپ عطا فرما دیتے، تمہیں مانگنا نہیں چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے اوڑھنے کے لیے، پہننے کے لیے نہیں مانگا، میں نے تو مانگا اس لیے تھا کہ میرا کفن بن جائے گا۔
کفن بن جائے گا میرا۔ اور بعد میں راوی حدیث حضرت سال کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا انہوں نے کبھی اس کو استعمال نہیں کیا، انتقال ہوا تو کفن وہی چادر آپ کا کفن بنی تو، لیکن بس یہ کہ بعض وقت ایسی بات ہوتی ہے کہ ان کو مانگنا نہیں چاہیے تھا لیکن انہوں نے مانگا، اور ایک بعض وقت جذبات آدمی کے ہوتے ہیں، بعض کسی چیز کا غلبہ ہوتا ہے تو ان کو اپنے کفن کا غلبہ تھا کہ میرا کفن کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے کچھ مل جائے تو وہی کفن بن جائے، وہ بہت اچھا رہے گا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ بینما نحن فی سفر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل على راحلة له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعود به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعود به على من لا زاد له، وذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضله۔ یہ ہمدردی اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی اور اپنے فائدے کے آگے دوسرے کے فائدے کو مقدم رکھنا، اس کا باب بیان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، تو ایک شخص اپنی سواری پر آیا، اپنے گھوڑے پر آیا، اور آتے ہی اس نے دائیں بائیں ادھر ادھر جیسے پریشان حال، فاقہ زدہ، اور اس طرح سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ پریشان حال ہے اور ہم لوگ کے پاس ہے چیزیں ہیں، کھانے پینے کا سامان ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی جو زائد چیز ہو، زائد سامان جتنا ہو وہ اس کو دے دے، جس کے پاس نہیں ہے وہ پریشان ہو رہا ہے، ہمارے پاس زائد سامان ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس کے پاس سواری زائد ہو وہ اس کو دے دے، جس کے پاس سواری نہیں ہے، جس کے پاس زیادہ راہ یعنی کھانے پینے کا سامان زیادہ ہو وہ اس کو دے دے، جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں۔ اور اسی طرح آپ نے بہت سی چیزوں کا نام لیا، بہت سے مالوں کا نام لیا، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہونے لگا کہ ہم لوگ بس جو بھی زائد سامان جو بھی ہے، کسی بھی قسم کا ہے، کسی طرح کا ہے، وہ پھر ہمارا نہیں، ہمیں اس کو نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں ہر ایسا سامان ایسے شخص کو دے دینا چاہیے جس کے پاس نہ ہو۔ تو یہ بھی حدیث بہت اہم ہے کہ ہمیں زائد چیز بلا وجہ رکھنا، پریشان آدمی پریشان ہو رہا ہے اور ہمارے پاس بھرا پڑا ہے، ہمیں نہیں خیال ہوتا کہ ہم اپنے غریب بھائی کو، محتاج بھائی کو یا دوسرے کسی ایسے شخص کو جس کو اس کی ضرورت ہے دے دینا چاہیے، اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاشعریین اذا ارملوا في الغزو وخل طعام عيالهم بالمدینہ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموا بينهم في إناء واحد فهم مني وأنا منهم۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ اشعار، یہ اشعار قبیلہ ہوتا ہے، ایک قبیلہ ہے، ایک گاؤں ہے، اس قبیلے کے لوگ کی تعریف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ قبیلہ اشعار کے جو لوگ ہیں بہت قابل تعریف ہے، بہت عمدہ یہ قبیلہ ہے، بڑا شاندار قبیلہ ہے۔ یہ لوگ جب غزوات میں جاتے ہیں، یہ جنگوں میں جب جاتے ہیں تو اور گھر پہ مستورات ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، اور گھر میں معلوم غلہ کم ہو گیا، غلہ کم ہو گیا،
کھانے پینے کا سامان کم ہو گیا، اب کون کہاں مانگنے جائے، تو یہ نہیں کرتے تھے مانگنے جائے، بلکہ 2 کپڑے بچھائے جاتے، کپڑے بچھا دیے جاتے تھے بڑے بڑے، اور سب لوگ اپنے گھر میں جتنا غلہ ہوتا تھا لا کے اسی میں ڈال دیتے۔ جب سب لوگ لا کے ڈال دیتے تو برابر برابر ہر گھر میں وہ غلہ تقسیم ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی عادت بہت پسند آئی، بہت آپ کو اچھا لگا، آپ نے بڑی تعریف کی اور فرمایا کہ وہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ اتنا اچھا کام ہے ان کا، کتنا ان کا نظام بہتر ہے، کتنا اچھا ہے کہ کسی کو بے عزت بھی نہیں ہونا پڑتا، کسی کو کوئی پریشان بھی نہیں ہونا پڑتا، اور سب کو یہاں ہر چیز پہنچ جاتی۔ کس قدر شاندار فرمایا، وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یعنی بہترین لوگ ہیں، بہت زبردست قبیلہ ہے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام أربعة يكفي الثمان۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا اگر کھانا ہے تو آرام سے 2 آدمی کھا لیتے ہیں۔ ایک آدمی کا کھانا آرام سے 2 آدمی اگر بیٹھ کے کھا لے ہو جاتا ہے، بہت پیٹ ٹھوس کے نہیں بھرتا لیکن ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی آرام سے صبح تک گزار لے اپنا۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا 2 کا ہے تو 4 لوگ کھا سکتے ہیں، اگر کہیں کوئی پریشانی آ جائے وہ 2 کھانے ہو 4 کھانے والے ہوں آدمی کھلا لے، ان تو کیا بات، آرام سے ہو جائے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ اور اسی طرح اگر 4 کھانے ہوں تو 8 آدمی کھا سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ 4 میں 1 میں 2 2 میں 4 اور 4 میں 8 آدمی آرام سے کھا سکتے ہیں۔ تو کہیں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس طرح کر لینا چاہیے، آدمی کو سخاوت دکھانی چاہیے، آدمی کو دوسرے کے کام آنا چاہیے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا اللہ کو بڑا پسند ہے، اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے، تو اس طرح سے آدمی کو دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کر دینا چاہیے۔ یہاں باب ختم ہو گیا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔